السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ون ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ انوار عباسی، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوید ستی. ایوری بڈی نوز کے ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور کافی ان کی گرپ ہے پاکستان کی پولیٹکس پہ اور موجودہ جو اس وقت سینیریو ہے اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے آپ بات کریں گے. ایک تو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں. 2015 میں بھی پاکستان میں اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے، اس کے بعد اب 2022 میں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ایک عام یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے صرف 26 کلومیٹر کی حکومت، یعنی وفاقی دارالحکومت کی سی ڈی اے کی حکومت بھی کہا جاتا ہے. اب ایک بڑا چیلنج ایک اور پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے اسے درپیش ہے کہ اگر اسلام آباد سے میئر پاکستان تحریک انصاف کا بن گیا تو پھر اس حکومت کا سٹیٹس کیا ہوگا، چونکہ بلدیاتی الیکشن جو ہوتے ہیں، جو اختیارات ہوتے ہیں نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور میئر کی یقیناً میئر کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں نوید ستی صاحب. نوید ستی صاحب، بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ بھائی 26 کلومیٹر پر محیط ٹوٹل وفاقی دارالحکومت ہے، باقی پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی، کے پی میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو اس کے لیے بڑا امتحان نہیں ہے موجودہ حکومت کے لیے یہ بلدیاتی الیکشن کے ان کا ہر صورت میں میئر جو ہے پی ڈی ایم میں سے کسی مسلم لیگ نون کا ہونا چاہیے یا دیگر کسی جماعت کا؟ بالکل عباس صاحب، ظاہر ہے آپ بھی اس میں بڑی رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں اس وقت جو سیاست میں ہو کیا رہا ہے. ظاہر ہے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ فیڈرل میں اور ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی بنانے کی کوشش کی، اور کچھ دن تک چلی، اس کے بعد وہ نہیں چل سکی، دوبارہ پی ٹی آئی کے پاس چلی گئی. اور پھر ظاہر بلدیاتی الیکشن ہمیں آزاد جموں کشمیر میں بھی نظر آئے اور اسلام آباد میں بھی. اس وقت اسلام آباد کی جو اسپیسیفک آپ نے اسلام آباد کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں کہ 2015 اور 2022 میں، ایک تو 2015 میں ٹوٹل 50 یونین کونسل تھی اور اب 101 یونین کونسل ہو گئی ہے. یعنی پہلے جو ایک یونین کونسل تھی آلموسٹ آپ سمجھیں ڈبل ہو گئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت کیونکہ مسلم لیگ نون کا دور تھا، ابھی بھی یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ یہ بھی پی ڈی ایم کا ہے تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے پاس صرف اسلام آباد کی حد تک حکومت ہے، باقی سندھ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور پوری کی پوری پی ڈی ایم کی اگر 11-12 جماعتوں کی بات کریں تو اسلام آباد کی حد تک ہی اوورال دیکھ لیں کہ اسلام آباد کی پولیس اور ایف آئی اے اور یہ کچھ فیڈرل ادارے ہیں جو ان کے پاس ہیں. اور اگر جو آپ نے بات کی بالکل کہ اگر پی ٹی آئی ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ ابھی تک اتحاد کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور اگر وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے میئر، تو اخلاقی طور پر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پاس پھر کیا پیچھے رہ جاتا ہے. 2015 اور 2022 کا ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو 7 سال کے بعد یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے. اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو فیکٹس اینڈ فگر اگر ہمیں جو الیکشن کمیشن ہم سے شیئر کرتا ہے، ہماری ٹیم بھی اس پہ کام کر رہی ہے، 10,115,000 ووٹر ہیں ٹوٹل جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. 3,000 کے قریب پولنگ بوتھ ہوں گے اور 1,040 کے قریب جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز ہوں گے. اور اس وقت جو تازہ ترین ہے، آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ ایک جو انٹیلیجنس رپورٹ بتائی جا رہی ہے کہ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں جو تصادم کے خطرات ہیں، اور اس پر آئی جی اسلام آباد نے باقاعدہ طور پر ایس ایچ او صاحبان کو آگاہ کر دیا ہے کہ اسلحہ کی اگر نمائش کہیں بھی نظر آتی ہے تو فوراً وہ گرفتاری کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ریلی اگر نکلتی ہے، لیکن ایسے میں گرفتاریاں میرا خیال ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہوں گی، چونکہ وفاق میں پی ڈی ایم کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے انہیں تو چھوٹ ہے، مطلب ان کے لیے تو پولیس نے گرفتاری کیسے کر سکتی ہے بھلا؟ اچھا، یہ ظاہر ہے اس میں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تحریک انصاف سمیت باقی پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ تحفظات ضرور ہیں کہ جی کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے تو وہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جتنے بھی آروز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید چھوٹ دے رہی ہے، یا اس طریقے سے ان کے ساتھ ضابطہ اخلاق کی بھی بندی کے استعمال کیے جانے کے خدشات ہیں، یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. بالکل، لیکن میرے خیال سے حکومت اس حد تک نہیں جائے گی، کیونکہ ایک اگر اسلام آباد کی حد تک، یونین کونسل کی حد تک وہ اس لے جائے گی تو آگے آنے والے الیکشن میں اس کو بہت زیادہ اس کے حوالے سے جو ہے نا تنقید کا نشانہ ہی بنایا جائے گا کہ اگر اسلام آباد جہاں پر 101 یونین کونسل ہے وہاں پر اگر پی ڈی ایم اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گی، آلدو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آروز اور اس طرح کی کچھ معاملات ہیں جو تحریک انصاف جماعت اسلامی کی بہت سی شکایات ہیں کہ جو وہاں پہ ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہم بھیج رہے ہیں آروز کو، آرو ایکشن نہیں لے رہے. آرو کے پاس ایکشن لینے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ فائن ہی کرتے ہیں. آروز ایکشن لیں گے. فریال تارپور والا کیس آپ نے دیکھا تھا، کرسٹل کلیئر کیس تھا وہ، تو انہیں اہل دوبارہ قرار دے دیا گیا. بھائی الیکشن کمیشن یا آروز ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ کیسے بلا فیصلہ کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کے کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف؟ اچھا ستی صاحب آگے چلتے ہیں. اس وقت چونکہ ابتدائی طور پر جو کینڈیڈیٹ سامنے آئے تھے 101 یونین کونسلوں میں،
اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ صرف 30 کے قریب چیئرمینس کے لیے یو سی چیئرمینس کے لیے مسلم لیگ نون کو کینڈیڈیٹ مل سکے تھے. اب دوبارہ سے جب یہ میڈیا پہ یہ خبریں آئیں اس کے بعد پھر جو یہاں کی مقامی قیادت ہے طارق فضل چودھری کو دوبارہ سے یہ ٹاسک دیا گیا, کیونکہ 11 سے 17 دسمبر تک تو ریلی مختلف کنونشن بھی ہوں گے. یہ کہا گیا بھائی کیوں آخر چونکہ وفاق میں حکومت ہونے کے باوجود 101 یونین کونسلوں میں ہمیں چیئرمین کے کینڈیڈیٹ کیوں نہیں مل سکے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 84 کینڈیڈیٹ انہیں ملے ہیں, انہیں ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں, یا تو زبردستی کیے گئے ہیں یا کوئی لالچ دے کر کیے گئے یا کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہو. بہت ہی اہم سوال ہے, بہت ہی اہم پوائنٹ ہے آپ کا. پیپلز پارٹی نے ٹوٹل 16 امیدوار میدان میں اتارے, یعنی امیدوار مین پینل, چیئرمین وائس چیئرمین ڈیفینیٹلی ایک اور ساتھ ایک پورا پینل ہے. کمپوزیشن ایک یونین کونسل کی 13 پہ پوری جو ہے نا وہ ایک ہے. مسلم لیگ نون نے 84-85 کی یہ کلیم کر رہے ہیں, اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ 16 پہ کر رہے ہیں. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ 101 یونین کونسل ان دونوں نے مل کے پوری کی ہے. اور جے یو آئی جو ہے وہ کل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ باقاعدہ طور پر جو چیئرمین لڑ رہے ہیں ان کے معاملے میں وہ بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں. تو ظاہر ہے پی ڈی ایم مل کے الیکشن لڑ رہی ہے, اور لیکن پی ڈی ایم کی اوور آل بات کریں تو یہاں پر ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کا ہی ووٹ بینک ہے. پیپلز پارٹی کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جماعتیں جو ریسنٹلی الیکشن دیکھا آپ نے 2018 کا, تو مسلم لیگ نون کا مقابلہ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. پیپلز پارٹی شاید اس طریقے سے اپنے کینڈیڈیٹ اور وہ نہیں لے سکی. ایون جو ٹی ایل پی ہے اور آزاد حیثیت میں لوگ اچھے خاصے اس وقت میدان میں موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے, بالکل آپ کا یہ ہے کہ اب اگر تحریک انصاف, جو کہ تحریک انصاف نے 101 یونین کونسل میں سے 97 میں اس نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں, 3 بلا مقابلہ جیت چکے ہیں. جو بلا مقابلہ جیت چکے ہیں اٹ مینس کہ وہاں پر ان کے خلاف کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکا, کاغذات ہی نہیں ہے. تو یا تو بہت بڑے وہ کوئی یعنی بہت بڑا مافیا ہے کہ وہ مینیج کر گیا, یا بہت زیادہ پیسہ ہے کہ وہ مینیج کر گیا. تو ظاہر اسلام آباد میں تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اب مسلم لیگ نون کو فیس سیونگ کے لیے جو بالکل پہلے ہے کہ وہاں 30 کے قریب امیدوار تھے جو خود الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. میرے ذاتی طور پر چند جو چیئرمین ہیں جو لاسٹ ٹائم مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیا, اور ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ مسلم لیگ نون ہم سے پوچھے کہ جناب میئر کس کو بنانا ہے. لیکن میئر جو ہے نا وہ یہ کہا گیا کہ جناب وہ فلانے میاں صاحب کے اچھا کنٹریکٹر ہے, تو ان کو اتار دیا گیا اوپر سے, اور ہم مجبور ہو گئے, ہم نے کروڑوں روپے لگایا. اور اس کے بعد نام تھے ایم ساجد عباسی صاحب تھے, اس کے علاوہ بہت پرانا ورکر مسلم لیگ نون کا بالکل تھا. اس کے علاوہ مطلب دیگر بھی ان کے اعظم خان تھے آئی تھنک, بالکل یہ بڑے ان کے کینڈیڈیٹ تھے جو ڈیزرو کر رہے تھے. اچھا ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ آپ چونکہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ تقریباً جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 13 جماعتی ایک اتحاد ہے وہ اس وقت میدان میں ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو حالیہ جو الیکشنز ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی وہ اسٹرینتھ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود جو مجموعی طور پر اگر دیکھیں جو نتائج ہیں, اگر دیکھا جائے ایز کمپیریٹیولی دیکھا جائے مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کو کافی بڑی تعداد میں زیادہ اسے کامیابی ملی ہے. لیکن اگر تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ٹوٹل اگر اس کو دیکھا جائے تو مجموعی طور پر تو وہ اس حساب سے تھوڑی سی برتری حاصل ہے. آپ نے چونکہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن پر گہری نظر رکھی رہی, کافی آپ کے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے تھے. اب یہ ایک قسم کی یہ کمپین چلائی جا رہی ہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف اپنی مقبولیت کھوتی چلی جا رہی ہے. حالیہ بلدیاتی الیکشنز میں وہ مطلوبہ نتائج پاکستان تحریک انصاف آلدو کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس کے باوجود وہ حاصل نہیں کر سکی. یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو ہم الگ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. ابھی اسلام آباد کو ہم تھوڑا سا یہاں کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 101 یونین کونسل ہے, بہت سے ایسے چیئرمین ہیں جو پیسہ نہیں لگانا چاہ رہے. اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاموشی ہے, اس طرح کی کمپین آپ کو نظر نہیں آ رہی. مسلم لیگ نون سے بھی لوگ کچھ نالاں ہیں, ایون تحریک انصاف سے بھی کچھ اسد عمر کے حلقے سے کچھ لوگ نالاں ہیں کہ بھائی جی وہ باہر سے آئے, الیکشن لڑے, ہم نے الیکشن لڑایا, جتایا. نون کے سابق جو ایم این اے انجم وکیل ان کے اپنے ہوم یو سی سے انہیں کینڈیڈیٹ نہیں مل سکا تھا, چیئرمین کی پینل نہیں مل سکا تھا, آپ کو پتہ بھی ہے یہ. اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوئی اچھی وہ پوزیشن نظر نہیں آ رہی. جو عام جو ایک خاصا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا ایک مومنٹم تھا, اب مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح کا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں, وہ گیما نظر نہیں آ رہا. بالکل. اچھا اس وقت جماعت اسلامی نے نا اسلام آباد میں, کیونکہ ان کے آپ کو بتایا کہ سابق جو ایم این اے ہیں
میاں اسلم، ان کا نام پہلے سے ہی پرپوز کر دیا کہ یہ ہمارے میئر ہیں. باقی کوئی پارٹی ابھی تک اپنا میئر سامنے نہیں لے کے آ سکتی، یعنی میئر آپ دکھائیں. اور انہوں نے پھر اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک منشور بھی دے دیا. انہوں نے کہا جی 50,000 نوجوانوں کو ہم ٹرین کریں گے. خواتین کے حوالے سے انہوں نے منشور دے دیا. جبکہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور باقی وہ اپنے یونین کونسل لیول پر بھی لوگوں کو وہ نہیں کر پا رہے. کئی ایسے چیئرمین میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے میٹرو کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کئی ایسے جنہوں نے ایئرپورٹ کی تصویر لگائی ہوئی ہے. تو آپ اسی سے اندازہ کریں ڈیلیور انہوں نے یونین کونسل میں کرنا ہے، لیکن پورے اسلام آباد کا جو بھی کچھ بنا ہوا ہے نا وہ اپنے ساتھ کلیم کر کے کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو اس طریقے سے ظاہر ہے یہ گراس روٹ لیول پہ الیکشن ہے. کچھ آگے کی پہاڑ تو نظر نہیں آئے 1998 میں؟ ڈیفینیٹلی وہ بھی وہ کہیں گے، وہ بھی وہ کریڈٹ وہی لیں گے. بالکل وہ بھی یہی کہیں گے. چلیں اچھا سدی صاحب، چونکہ اب اگر دیکھا جائے موجودہ صورتحال میں جو الیکشنز 31 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ گیما گیمی وہ اس طرح کی نظر نہیں آ رہی، کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو غیر یقینی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف جو کہ صوبائی اسمبلیوں سے ڈیزالو کرنے جا رہی ہے، اور یہ ابھی مکمل طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ جو صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بعد موجودہ حکومت رہ پائے گی، اپنی مدت پوری کرے گی یا قبل از وقت الیکشنز ہوں گے. کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ ابھی جو غیر یقینی صورتحال ہے، جو مجموعی طور پر ملکی صورتحال؟ دیکھیں اس وقت چاروں صوبوں، پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی ہے، حکومت ہے، اور ان چاروں وزیر خارجہ ہے، اور اس میں سی ایم گلگت بلتستان بھی آئے، جو ان کے وزیر خزانہ ہیں وہ بھی آئے. انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ وفاق کے خلاف ایک پریس کانفرنس بھی کی. بڑا کلیئرلی انہوں نے کچھ مینشن کیا، فیکٹس اینڈ فگر دیے کہ اتنا ارب کا جو ہے وہ ہر طرف کٹ لگ چکا ہے. وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن تو ویسے ہی نہیں دے پا رہے، تنخواہیں بھی نہیں دے پائیں گے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ 17 کو کیونکہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، پرسوں کل کی بات ہے، خان صاحب نے یہ چیزیں دیکھنی ہے، 23 کو وہ اعلان کریں گے. اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پہلے وہ کے پی کے کو کی اسمبلی کو تحلیل کر دیں، کیونکہ کے پی کے میں خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یہ ضرور ہے، وہ کلیم کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ ان کے ہاں وہاں پر حکومت نہیں بن سکتی. اگر وہ نکل جاتے ہیں، ان کے پاس اتنی نمبر آف سیٹس ہیں کہ دوبارہ سے آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا اور پورے کے پوری اسمبلی کے الیکشن کرنے پڑیں گے. اور ریسنٹلی ہم نے جب چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی تو آف دی ریکارڈ انہوں نے کہا جی کہ میری رائے میں اگر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی تو الیکشن جو ہوگا وہ اگلے 5 سال کے لیے ہوگا. اس میں بھی پی ڈی ایم کو مسئلہ ہے. اب پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ اگر تحریک انصاف نے کے پی کے توڑ دی اور پنجاب بھی توڑ دی اور ان دونوں میں بھرپور طریقے سے وہ آ گئے، ہم تو آلریڈی حکومت میں ہیں، تو ان کے پاس کوئی بیانیہ بھی نہیں ہے، تو وہ جیت گئے تو پھر کیا ہوگا؟ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی کہ عمران خان پہلے پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں ٹرسٹ نہیں ہے، مطلب لیک آف ٹرسٹ ہے پرویز الہی پر، کہ اگر کے پی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی، پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی نے جو ان کی بات نہ مانی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے، اگر کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر کے پی موو کر سکتے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے آپ کے پاس یہ خبر ہو سکتی ہے، ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے کہ وہ پنجاب میں اس حد تک وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت اگر دے دی تو پنجاب حکومت میں نمبر گیم مسلم لیگ نون کے پاس ٹھیک ہے، اچھی خاصی ہے. وہ کسی بھی طرح سے اگر وہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑا بھی ساتھ دیں آپ کے ساتھ، تو پنجاب میں تو حکومت پہلے بھی رہی ہے. اسمبلی ڈیزالو ہونے کی صورت میں نا، اگر اس صورت میں کہ پرویز الہی ان کا ساتھ دیں، اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو پھر تو الیکشن مسٹ ہے نا، پھر چاہے طویل مدتی 5 سال کے لیے ہیں یا شارٹ ٹرم میں جو بھی وہ ہوگا، ضمنی الیکشنز ہوں گے. لیکن اگر پرویز الہی بات نہیں مان رہے، جس طرح یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کو راضی کیا جا رہا ہے، پرویز الہی کے نام پر میاں نواز شریف راضی نہیں ہو رہے، آلدو کہ شہباز شریف اس بات پہ ایگری تھے، یہاں پر مشاورت بھی ہو چکی تھی مقامی سطح پر یہاں پر پاکستان میں، لیکن میاں نواز شریف اس پر راضی نہیں ہو رہے. اگر میاں نواز شریف اس چیز پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پرویز الہی کو سی ایم بنا دیا جائے، تو پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں سی ایم پنجاب جو پرویز الہی سے وہ بے وفائی کرتے ہیں. لیکن میرے خیال سے ایسا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ جب مونس الہی صاحب نے وزٹ کیا، اور وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس وقت اس عمر میں وہ اس طرح کی کوئی بات کریں کہ ان کی جو کافی ایک دم سے ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے نئی، صدر پاکستان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، مونس الہی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اس طرح مختلف تیزی سے، مطلب کل ایک گورنر ہاؤس میں وہاں پہ ایک ڈنر بھی ہوا، مطلب صورتحال آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. کچھ میسج ڈلیور کیے جا رہے ہیں عمران خان کو، دیکھیں سخت بھی ہو سکتے ہیں یا کہ کوئی عمران خان بھی ہو سکتا ہے. بالکل عمران خان نے پتہ پھینک کے نا بہت سے اداروں کو چیک کرنا ہے اس سے کہ
کون کون آئے گا اس کے پاس, کس کس کی کال آ سکتی ہے, کون کہے گا کہ جناب رہنے دیں ابھی ویٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ اب اس وقت دیکھیں نا, عمران خان کو یہ گر ضرور آتا ہے کہ وہ رہتے ہیں, خبروں میں رہتے ہیں. اب پہلے لوگوں نے کہا جی دیکھیں جی عمران خان گیا بس ختم ہو گیا, بس جو بھی ہے یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, گولیاں بھی کھا لیں, الیکشن بھی جیت گیا, اب ہم اس کو کوئی اور طریقہ وہ کریں گے. لیکن کہ جو چیک ابھی تک عمران خان پہ رکھا گیا ہے وہ الٹا پڑ گیا. ایک الگ پروگرام میں ڈبیٹ ہوگی, آپ سے آپ کی ماہرانہ رائے لی جائے گی. چلتے چلتے چونکہ میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کروں گا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشنز کو, کہ کس جماعت کو یہاں پر برتری حاصل ہے؟ آپ نے یقیناً ایک طائرانہ آپ نے اس کا جائزہ بھی لیا اور آپ نے مختلف یوسیز کے سروے بھی کیے. وہاں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یہاں پر اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا پھر حکمران اتحاد بنانے میں کامیاب ہوگا؟ دیکھیں کیونکہ ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے 97 یونین کونسل میں اتارے ہیں, اور اس میں ایون کئی ایسے امیدوار بھی ہیں جو ناراض ہیں, آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کئی معاملات میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا مقابلہ تحریک انصاف سے ہے, کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں. مسلم لیگ نون کے جو اپنے جو فگر دیے تھے اتنے ہی ہیں, تقریباً 30 سے 35 نمبرز ہیں جہاں پر اچھا مقابلہ کرنے کے لیے وہ مطلب سیٹس بھی نکال سکتے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ کچھ ایریاز میں پیپلز پارٹی نے میدان میں اتارے پینلز, کچھ میں نون لیگ نے اتارے, اور JUI بھی بھرپور طریقے سے وہ کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نمبرز, لیکن سب سے زیادہ جو فیصلہ کن مرحلہ ہوگا نا وہ آزاد حیثیت میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ جس کے ساتھ بھی جائیں گے ڈیفینیٹلی یہ معاملہ ہوگا. اور حکمران جماعت کو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر اس کے لوگ تھوڑا سا نمبر بھی زیادہ ہوں گے تو اتحاد اس کے ساتھ چلا جائے گا. لیکن آزاد جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے, کہ کیونکہ الیکشن ہونے والے آگے, یہ 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے ہوگی اسلام آباد کا جو میئر ہوگا یا اس کی کابینہ ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ بڑے سوچ سمجھ کے کریں گے. وہ بھی جو عوام کی لہر کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے. تو یہ بڑا سرپرائزنگ ہوگا کہ تحریک انصاف میئر بنا سکتی ہے یا PDM جو ہے وہ اس کو مل کے کرتی ہے. جماعت اسلامی بھی اس میں بڑا اہم رول پلے کرے گی. بہت شکریہ صدیق صاحب, چونکہ اسلام آباد کی صورتحال چونکہ آپ نے بڑا اس پہ گہری نظر رکھی ہے اور آپ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے انالائز کیا. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسٹلی جو انٹیمیڈیٹ جہاں پہ کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے. اب کینڈیڈیٹ کو یہ نہیں پتا کہ چونکہ قبل از وقت الیکشنز ہوتے ہیں کون سی جماعت کو یہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. اس حوالے سے بہت سارے کینڈیڈیٹس یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ دیکھ لیں اگر کامیابی ہوتی ہے تو جدھر بھی پلڑا بھاری ہے. عموماً یہ بلدیاتی الیکشنز میں یہی ہوتا ہے, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں کہ جو باری پلڑا ہوتا ہے اس میں وہ سوار ہو جاتے ہیں. دوسری جانب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت بیانیہ جو PDM کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, روز بروز بڑھتی مہنگائی اور ملک کی موجودہ معاشی صورتحال, اس میں جا کے اپنے جو ووٹرز ہیں انہیں موٹیویٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے پاکستان PDM کے جو کینڈیڈیٹس کے لیے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیا جو 26 کلومیٹر کی جو حکومت جو کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہاں پہ PDM اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہوتی ہے کہ یا پھر یا جو حالیہ ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے 75% وہاں پہ کامیابی حاصل کی ہے, وفاقی دارالحکومت بھی پاکستان تحریک انصاف اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہوگی. نوید ستی کو اور انوار باسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کرنا.